بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان جب ایمان کے تقاضوں سے دور بھاگتے ہوئے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور اندھا دھند تقلید میں دوسروں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر ایسی باتیں جنم لیتی ہیں جن کا حقیقت سے دور تک کا جو واسطہ نہیں ہوتا۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے کروا دی جاتی ہے جو ان پر الزام لگانے والی تھی بدکاری کا۔ کبھی سارا زور صرف کر دیا جاتا ہے شیطان ابلیس کو فرشتہ ثابت کرنے پر، اور کبھی فرشتوں کو ایسی صف میں لا کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان نظر آنے لگیں۔ آج ایسا ہی ایک واقعہ جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کا بیان لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ قرآن میں وہ واقعہ کس طرح سے موجود اور زبان زد عام کس طرح ہو چکا ہے۔ آج ذکر دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا۔ پہلے بیان کروں کہ کس طرح تاریخی اوراق پلٹے جائیں تو یہ واقعہ کس طرح سے توڑ موڑ کر ہم تک پہنچا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں وہ راسخ ہو چکی ہیں ہمارے ذہنوں میں۔ کہا جاتا ہے معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو بیشتر ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ دو فرشتے تھے جو بابل کے مقام پر اتارے گئے اور یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ ایک زہرا نامی عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے اور اس کے پیچھے لگ کر قتل بھی کیا، شراب بھی پی۔ ایسی خرافات اس سلسلے میں آپ کو ملیں گی۔ اصل میں سہارا لیا جاتا ہے تفسیر عزیزی کا، اور اس میں ابن جریر سے، ابن حاکم سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی روایات منقول ہیں، نقل کی گئی ہیں، جس میں ذکر آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست کی کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو تخلیق کیا، وہ تیرے نافرمان ہوئے، خون بہایا اور دنگا فساد پھیلایا زمین میں۔ اگر ہم زمین میں رہ رہے ہوتے تو ہم کم از کم یہ فتنہ و فساد نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر غصہ موجود ہے اور ان کے اندر شہوت موجود ہے، اس لیے ان سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر بھی یہ باتیں پیدا کر دی جائیں تو تم بھی یہ گناہ کرو۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو ایسے گناہوں سے دور ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم کیا کہ اپنوں میں سے یعنی فرشتوں میں سے کوئی دو چن لو۔ ہاروت اور ماروت نام کے فرشتوں کو چنا گیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے غصے اور شہوت کی خصلتیں دے کر دنیا میں بھیج دیا۔ وہ یہاں آئے، پہل تو وہ صحیح رہے۔ یہ میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جو زبان زد عام ہے اور مشہور ہے۔ قرآن کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ مشہور یہ کہ وہ دنیا میں آئے، انہیں اسم اعظم اللہ نے سکھایا تھا۔ وہ دن میں یہاں رہتے، رات کو واپس آسمانوں پہ چڑھ جاتے اسم اعظم کی مدد سے۔ 1 مہینہ تو گزر گیا۔ ایک دن ان کے پاس مقدمہ ایک عورت آئی جس کا نام زہرا تھا، اپنے شوہر کا۔ وہ اس کے حسن پہ دونوں فریفتہ ہوئے اور اس کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا فرشتوں نے۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر بڑا غیرت مند ہے، وہ تو مار ڈالے گا مجھے، پھر ایسا ہے کہ اگر میرے شوہر کو مار دو یا جن بتوں کی میں پوجا کرتی ہوں انہیں سجدہ کر لو تو میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔
اس بات پر فوری آمادہ نہ ہوئے۔ پھر کچھ دن بعد یاد ستائی تو اس نے کہا چلو ایسا ہے، شراب پی لو، صرف اگر تم اس کو نہیں بھی سجدہ کرتے بت کو، اگر تم میرے شوہر کو قتل نہیں بھی کرتے تو شراب پی لو، اور اس میں اعظم جو مجھے معلوم ہوا تمہیں آتا ہے وہ مجھے سکھا دو۔ فرشتوں نے کہا اس میں اعظم تو جو ہے وہ اسرار الہی میں سے ہے، وہ اس سے باز رہے، لیکن شراب کو معمولی چیز سمجھ کے انہوں نے پی لیا، اور نشے میں جب دت ہو گئے تو اس زہرا نامی عورت نے ان سے اس میں اعظم بھی سیکھ لیا، ان سے اپنے شوہر کو قتل بھی کروا دیا اور بت کو سجدہ بھی کروا دیا۔ خود اس میں اعظم پڑھ کے کہا جاتا ہے جی وہ آسمانوں کی طرف اڑ گئی اور وہاں جا کے زہرا نامی ستارہ بن گئی۔ لیکن ان واقعات کی اصل جو باتیں یہ مشہور ہیں، ان کی اصل قرآن میں کہیں نہیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بابل کے مقام میں عراق میں ایک کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا ہے، اور اب قیامت کے نزدیک اس کنویں سے نکالے جائیں گے۔ بے سر و پا باتیں ہیں، نہ قرآن میں ان کا ذکر نہ کسی حدیث سے یہ ثابت، اور اگر ہم ان باتوں کو مان لیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں جو ضابطے مقرر کیے ہم ان سے دور ہو جائیں گے۔ آپ ذرا سنیے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا وہ گناہ کر سکتے ہیں، کیا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کیا ان کے اندر خود سے یہ مادہ رکھا گیا ہے کہ وہ نافرمانی کی طرف چل پڑیں؟ تو سنیے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، آیت نمبر 26 میں، کہ وہ اللہ کے باعزت عبادت گزار جو ہے بندے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اگلی ہی آیت میں لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھتے، وہم بامرہ یعملون، اور جو انہیں اللہ حکم دیتا ہے صرف اس کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر سورہ تحریم بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی کسی کام میں بھی، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے صرف وہ وہی کرتے ہیں۔ اب اگر ان باتوں پر ایمان لایا جائے تو پھر ہاروت ماروت کا قصہ اصل کیا ہے؟ جان رکھیے کہ ہاروت ماروت بابل کے مقام میں اتارے گئے دو فرشتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو جنات کو قابو میں کیا تھا، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد جنات میں، شیاطین میں جادو سیکھنا عام ہوتا چلا گیا۔ یہودی لوگ اس جادو کے پیچھے لگ گئے، جادو کو سیکھنے میں لگ گئے اور اللہ کے دین سے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ان جنات نے سلیمان علیہ السلام سے جادو سیکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے سامنے دین برحق رکھا، یہودیوں کے سامنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف قرآن میں بطور نبی کروایا، تو یہود اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو جادوگر تھے، جادو سکھاتے تھے۔ اللہ نے اس کی نفی کرتے ہوئے بیان فرمایا آیت نمبر 102 سورہ بقرہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ وہ شیاطین جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے انہوں نے کفر کیا۔ یہاں پر دو باتیں کہہ دی گئیں، سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی واسطہ نہیں، اور دوسری یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ جادو کفر ہے۔ پھر یہ بات مزید مشہور کر دی گئی تھی یہودیوں کی طرف سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کی تعلیم دو فرشتے ہاروت ماروت لے کر اترتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کا بھی بیان کر دیا کہ یہ ہاروت ماروت قطعاً جادو نہیں سکھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وما انزل علی الملکین، اور دو فرشتوں پر ہم نے علم نازل کیا، بابل کے مقام پر ہاروت اور ماروت پر،
وما یعلمان من احد، اور یہ کسی کو بھی جادو کی تعلیم نہ دیتے، حتی یقولا، جب تک کہ کہنا لیتے، نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، تم یہ کفر کا رستہ اختیار نہ کرو۔ اللہ نے آزمائش بنا کر بھیجا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب وہ جادو ان کے اندر رچ بس گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے بھیج دیے بابل میں کہ جاؤ وہاں تم بھی جادو کی دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، لیکن تمہارے پاس جب لوگ جادو سیکھنے آئیں تو ان سے کہہ دینا یہ ایسی چیز ہے جو جدائی ڈالنے والی، یہ ایسی چیز ہے جو نفرتیں پیدا کرنے والی، یہ ایسی چیز ہے جو تمہیں کفر کی راہ پہ لے جانے والی ہے، ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، لہٰذا تم یہ کفر کی راہ اختیار نہ کرو۔ کہیں زہرا نامی عورت کا وجود نہیں قرآن میں، کہیں پر بھی ان کی نافرمانی کا ذکر نہیں قرآن میں۔ قرآن تو فرشتوں کو معصوم قرار دیتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بھی ذکر فرمایا ہاروت اور ماروت کا، وہ نفی کی ہے یہودیوں کے اس باطل نظریے کی جس میں وہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو سکھانے والا جادوگر قرار دیتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ان پر جادو لے کے 2 فرشتے ہاروت ماروت نازل ہوتے تھے۔ اللہ نے دونوں باتوں کی نفی کرتے ہوئے جادو کو کفر سے تعبیر کیا ہے اور ہمیں تلقین کی ہے کہ جادو سیکھنے کی راہ کفر کی راہ ہے، اس سے بچنا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے فرشتوں کو آزمائش بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ انسانوں کو راہ راست پر رکھا جائے۔ یہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، یہی ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں کام میں لگایا ہے وہ کام میں لگے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے ہاروت ماروت کی طرح فرشتوں کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔